اور یہ بتائیے آپ نے کیسے دیکھا اس پوری پریس کانفرنس کو؟ جو پبلک فگرز ہوتے ہیں ان کے مقدمات دو قسم کی عدالتوں میں چلتے ہیں. ایک تو قانون کی عدالت میں چلتے ہیں، لیکن ان کے لیے قانون کی عدالت سے زیادہ امپورٹنٹ عوام کی عدالت ہوتی ہے. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جو پبلک فگر ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ عوام کی عدالت کو قانون کی عدالت پر ترجیح دیتے ہیں. اب چاہے وہ پھانسی کا پھندا اپنے گلے کو لگا رہے ہوں اور انہیں پتا ہو کہ عوام کی عدالت میں سرخرو ہوں گے، اور یا کوئی زہر کا پیالہ پی رہا ہو، کوئی جدوجہد کر رہا ہو، سال کی قید کاٹ رہا ہو، تو وہ ان کے لیے عوام کی عدالت جو ہے وہ قانون کی عدالت سے بڑی عدالت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت نواز شریف اور مریم نواز ایک طرف تو قانون کی عدالت میں بھی اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں انہیں جو مسائل ہیں وہ کتنی غیر جانبدار ہے، کتنی فری ہے، کتنی فیئر ہے، وہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور اس حوالے سے وہ شواہد بھی لا رہے ہیں. لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ عوام کی عدالت میں پاکستان کی عوام کے سامنے بھی اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری سزا فیئر نہیں تھی، ہمیں کوئی فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیشین اور ہر پبلک فگر یہ کرتا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا بھی نظر آنا چاہیے. اسی لیے عدالتی فیصلوں پر عوام کو رائے دینے کا بھی حق ہے، اور لوگ عدالتی فیصلوں کو اپنی رائے سے مسترد بھی کرتے ہیں کہ یہ عدالت نے بے گناہ کو پھانسی لگا دیا. تو عدالت نے فور کارنرز آف لا میں رہنا ہوتا ہے، لیکن عوام کی عدالت جو ہے اس کے اور پیرامیٹر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو وہ عوام کی عدالت میں اپنے مقدمے کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اس میں جس سے ان کے ووٹ بینک کو مستحکم ہوگا، جس سے یہ بات ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں اس کی وہ نفی کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف ساتھ ساتھ وہ قانون کی عدالت کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں دیا ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جی وہ اپنے یہ شواہد لے کر عدالت کیوں نہیں جاتے، بھائی شواہد آ گئے ہیں. پاناما کو وہ لے کر عدالت گئے تھے، پاناما کی جی آئی ٹی ان کی ریکویسٹ پہ بنائی گئی تھی، جو آج وہ چلے جائیں. آپ کورٹ نے اگر جیسے شمیم کے ایفیڈیوٹ پہ سو موٹو لے کر کنٹیمپٹ کی جو ہے کاروائی ہو سکتی ہے، تو ثاقب نثار کی آڈیو پر بھی چیف جسٹس صاحب سو موٹو لے لیں، اور اس کے پہ بھی اس کا فورینزک چلے. جی انہوں نے امریکہ سے کرایا ہے، آپ جرمنی فرانس سے کرا لیں، جاپان کی کسی ٹاپ کی فرم سے فورینزک کرا لیں. ہر ملک میں ٹاپ کی فورینزک لیب موجود ہیں، ویسے تو پاکستان میں بھی موجود ہے، لیکن باہر سے کرا لیں غیر جانبدار. اور پھر ان کو کہیں جی دیکھیں ہمارے پاس جرمنی کی فورینزک ہے کہ یہ ڈاکٹریٹ ہے، پھر تو کوئی بات ہوگی. لیکن اگر بات یہ ہے کہ سما کی تحقیقات پر اس کو ڈاکٹریٹ قرار دینا ہے، تو وہ کون مانے گا؟ سما کوئی فورینزک لیب ہے؟ سما کا جو رپورٹر ہے اس کے پاس فورینزک کرنے کی اتھارٹی اور سارے سائنٹیفک ٹولز موجود تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں. جب آپ قانون کی عدالت میں بے بس بھی ہو جائیں تو آپ عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ ضرور رکھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک بالکل. امبر آپ کی طرف بڑھتا ہوں، ذرا آپ بھی اس کے اوپر تبصرہ کیجیے. آپ نے تو بہت ساری ٹویٹس بھی کی ہیں اور بڑی کنٹروورشل ٹویٹس بھی آپ نے کی ہیں، میں اس کی طرف بھی آپ سے پوچھوں گا ذرا، لیکن پہلے ذرا یہ احتساب کی بات کریں اور اس کی ذرا بتائیں کہ مریم کی جو تھی اس کا ذکر کریں ذرا. جی بالکل. دیکھیں جو ہم کیس کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں مزمل صاحب نے تو جو بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ ایک عدالتی آپ کا جو کہتے ہیں ایک مقدمہ ہوتا ہے، دوسرا عوام کا مقدمہ ہوتا ہے. یہاں ہمیں پتا ہے کہ جب آپ قانون دان سے پوچھتے ہیں کہ کچھ آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ بھی اس میں موجود ہے، میرے خیال میں آصف سعید کھوسہ صاحب ہی ہیں، کہ کس طرح سے آپ کی جو ارشد ملک کیس کے حوالے سے ہو یا کچھ ایسی ویڈیوز یا آڈیوز ہیں جو شاید ایڈمیسیبل نہ ہو. ایفیڈیوٹ میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جو ایفیڈیوٹ ہے وہ تو انہوں نے لگا دی ہے. مگر یہ میں ضرور کہوں گی کہ جو طریقہ کار تھا پورا پاناما کیس کا، جس میں غیر معمولی طریقے سے ایک جو سپروائزری رول تھا سپریم کورٹ کا، جو واٹس ایپ کی کالز تھی، ظفر حجازی جو ایس سی سی پی کے ساتھ منسلک تھے، ان کا اپنا بھی جو ان کا بیان تھا، وہ سٹوری بھی آئی تھی سامنے. اس کے بعد جو ارشد ملک کی ویڈیو تھی اس کی بھی تصدیق نہیں ہو پائی، اس کی بھی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہو پائی، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت سارے محرکات ہیں جن کے حوالے سے ابھی تک سوالیہ نشان بھی ہے
اور وہ حل بھی نہیں ہو پائے. اور یہ جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہے اس کی ظاہر ہے یہ جو سلسلہ ہے اس کا ایک تازہ کڑی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ سوالیہ نشان ضرور ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ عدالتیں غلط فیصلے نہیں دیتی. ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تو بات کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں بھولتے کہ عدالتوں نے سزائے موت بھی دی ہوئی ہے ایسے لوگوں کو جو بعد میں ان کو جب ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا اس کے بعد وہ معصوم ثابت ہوئے تھے. اور یہ عام لوگوں کی بات ہے, میں وزرائے اعظم یا سیاستدانوں کی بات نہیں کری. جو اس وقت مریم نواز صاحبہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کر رہے ہیں, یہ سارے دوبارہ سے جوڑ رہے ہیں, تازہ ہو گئی ہے ظاہر کہانی. اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے, میرے خیال میں کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ پیناما پیپرز کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی, اور بالکل درست انویسٹیگیشن ہوئی تھی کیونکہ ظاہر فیملی نامزد تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ پاکستانی جو اس پہ نامزد تھے وہ کیسز پرسیو کیوں نہیں ہوئے؟ کتنے سال گزر گئے ہیں, 2016 میں آیا تھا. اگر آپ تازہ دیکھیں پینڈورا پیپرز کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ اس میں آپ کی سٹنگ منسٹرز, فارمر ایس اے پی ایمز, اس میں ان کی فیملیز, ان کے خاندان وہ بھی نامزد ہیں پینڈورا پیپرز میں. اور یہ میں وثوق سے بتا سکتی ہوں کہ جن کو لگایا گیا ہے اس کی تحقیقات پر, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تیزی نہیں ہے, یہ گو سلو معاملہ ہے, یعنی کہ آہستہ آہستہ سے ہو رہی ہے, اس طرح سے جدت نظر نہیں آ رہی. تو پھر ظاہر ہے جب انصاف آپ کو نظر آتا ہے کہ برابر نہیں ہے اور تحقیقات جو ہے وہ شاید آزادانہ نہیں ہے, تو پھر شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں. اور اس کو ایڈریس کرنے کا جو میں سمجھتی ہوں بار کاؤنسلز بھی کہہ رہی ہیں, واحد طریقہ یہ کہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہی قائم کیا جائے. کیونکہ اس وقت جو مریم نواز صاحبہ پاکستان مسلم نواز کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے عدالتی نظام پہ دھبا ہے. اور ظاہر ہے اس سے آپ کو ان کا اعتماد بھی ان کا بحال کرنا ضروری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس وقت جو عدم اعتماد کا شکار ہو رہا ہے جو عدالتی نظام ہے, جس کا اعتراف بھی کیا ہے معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دھرمندر صاحب نے وغیرہ وغیرہ, میرے خیال میں کہ اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے. اور ظاہر ہے اگر اس سے فائدہ ہو نہ فائدہ ہو پاکستان مسلم نواز کو وہ الگ بات ہے, بٹ اس کو براڈر کانٹیکس میں دیکھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. جی جی بالکل وسیع, جیسا آپ نے کہا کہ یہ صرف سیاسی ایک پارٹی یا دو پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے, تو بلکہ ایک نظام جو ہے اس کا سوال ہے اور ریاست کی اپنی لیجیٹمیسی کا سوال ہے. بالکل. سولنگی صاحب آپ تھوڑا تبصرہ کیجئے اور یہ بتائیے کہ آپ نے کیا اس میں جو نکات ہیں وہ پک کیے, اور کیا چیزیں آپ کو فرق لگی مریم کی آج جو تھی پریس کانفرنس میں. دیکھیں, جو مریم کی پریس کانفرنس تھی اس میں 3-4 اہم باتیں تھیں. جو بنیادی بات ہے وہ تو وہی ہے جو کہ مزمل اور عنبر نے کی, کہ یہ جو ایک بیانیہ ہے 2018 کے انتخابات سے پہلے کا, کہ کس طریقے سے نون لیگ کی حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کیا گیا, ان کے نواز شریف کو کس طریقے سے وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا, پارٹی کی سربراہی سے نکالا گیا, کس طریقے سے اس حکومت کو کمزور کیا گیا, اور پھر کس طریقے سے ایسے انتظامات کے ساتھ انتخابات کروائے گئے جن کا بنیادی مقصد پی ٹی آئی اور عمران خان کو اقتدار میں لانا تھا. تو وہ جو آج کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی ایک طرح سے اس پورے بیانیے کو دوبارہ ایک طاقت دینا تھا, اور اس میں جو نئی جو کڑیاں جو سامنے آئی ہیں وہ پچھلے دنوں رانا شمیم کی تھی, اب جو ہے وہ ثاقب نثار کی آڈیو لیک کی ہے. تو اس کو انہوں نے مدلل طریقے سے لڑا کہ یہ جو ٹیپ ہے ثاقب نثار کی یہ اصلی ہے, اور پاکستان کے اندر جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو جعلی ثابت کرنے کی, وہ سوائے جو مخصوص لوگ ہیں جن پر یہ ضرب پڑتی ہے ثاقب نثار اور ان کی حمایت میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر جو پی ٹی آئی کی سرکار ہے, یہ در حقیقت ان کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے. اور اب تو اور بھی چیزیں بہت ساری سامنے آئی ہیں, تو یہ اس کا ایک مقصد تھا. اور اسی دوران ان سے وہ سوال بھی کیا گیا ان کی اپنی آڈیو ٹیپ کے حوالے سے, جس کا انہوں نے جواب دیا. جب اس پر آپ گفتگو کریں گے تو اس وقت پھر ہم اس پر جی بات کریں گے.
बिल्कुल, बिल्कुल, वो ऑडियो टेप जो है वो तैयार है, उसको हम दिखाते हैं और ज़रा उसको प्ले कीजिए। मरियम ने उसके ऊपर ज़िक्र भी किया और मैं ये एक और, अगर इससे पहले हाँ, रज़ा, करिए। मैं एक और बात कहना जी, चाहूँगी जिसपे हमने जिसका ज़िक्र नहीं किया। मेरे ख़्याल में बहुत दिलचस्प बात है जिस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज़ के हवाले से उनका नाम भी लेती हैं और उनको बार-बार नामज़द भी करती हैं। ये भी बहुत, मेरे ख़्याल में बहुत दिलचस्प बात है। अपने जलसे जुलूस में भी उन्होंने वो नारेबाज़ी की थी जो बाद में शहबाज शरीफ साहब ने शायद उसको डिनाई भी किया था। बट यू कैन सी द शिफ्ट इन फोकस एज़ वेल, बिकॉज़ आपको याद होगा कि गुजरांवाला जलसे में मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लिया था, लेकिन इस वक्त फोकस या तवज्जो जो है वो जनरल फैज है। एंड आई थिंक जो मरियम नवाज साहिबा ने आसिम सलीम बाजवा के हवाले से वो स्टोरी जो थी पापा जॉन्स की, वो उसको जिंदा भी रखा। आई थिंक यू कैन सी दैट स्ट्रेटजी एट वर्क हियर, जिससे उनको लगता है कि अभी भी जनरल फैज जो है उनके लिए उनकी बका के लिए खतरा है, जबकि जनरल बाजवा नहीं है।